اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور ہمیں اسلام اور ایمان کی لازوال انمول نعمت عطا فرمائی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اسلام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان تمام مذہبوں کا جو نام یا تعلق ہے وہ یا تو کسی ایک شخص، کسی ایک ویکتی کے نام سے اس مذہب کا نام پڑ گیا، یا کسی قوم کی وجہ سے کسی مذہب کا نام پڑا، یا کسی ملک کی وجہ سے، ایریے کی وجہ سے اس مذہب کا نام پڑ گیا۔ جیسے بودھ دھرم ہے تو اس کا نام گوتم بدھ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اسی طرح یہودی ہے تو یہودی ایک قوم ہے، اور یہودیوں میں کوئی ایک بڑا جس کا نام یہودا تھا اس کے نام سے یہودی قوم ہے۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں، ہر مذہب کا کسی نہ کسی کے نام سے اس کا نام پڑا ہوا ہے۔ مگر اسلام کی یہ خاص وشیشتا، اسلام کا یہ خاص پہلو ہے کہ اسلام کا نام ہے وہ حضور علیہ السلام کے نام پر نہیں ہے، نہ کسی قوم کے نام پر اس کا نام ہے، نہ کسی ملک کے نام پر اس کا نام ہے، بلکہ یہ اسلام جس کی میننگ اور مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دینا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا، یہ اسلام کے معنی ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک وچار دھارا ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جو اللہ تعالیٰ ہر بندے اور ہر منوش اور آدمی کے دل دماغ میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکم کا پابند رہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے انسان اور جنات کے علاوہ، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج آپ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاند آپ کا اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ہوائیں ہیں، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، ہوائیں ہیں، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند بنی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل بنا رکھا ہے، اور بعضے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، جنہیں ناستک کہا جاتا ہے اور جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک ناستک سے جو خدا کو نہیں مانتا تھا اس سے آپ کا مباحثہ ہوا، ڈسکس ہوئی، بحث مباحثہ ہونے والا تھا۔ تو جہاں پر جگہ متعین کی گئی تھی، مقرر کی گئی تھی کہ اس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ آئیں گے اور اس آدمی سے آپ بحث کریں گے، یہ آپ کی بات بتائے گا، امام اعظم آپ کی طرف سے کچھ اللہ کے موجود ہونے کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے۔ تو وہاں پر کافی لوگ جمع ہو گئے، اور وہ اللہ کو نہیں ماننے والا وہ بھی وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت لیٹ پہنچے، جبکہ سب لوگ اس انتظار میں تھے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ دیر سے پہنچے، لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنی دیر سے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں دیر سے اس لیے آیا ہوں، میں ایک عجیب چیز میں نے آج دریا کے کنارے دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ آپ نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا کوئی درخت ہے، تو وہ درخت کیا ہے کہ خود بخود کٹ جاتا ہے، کٹنے کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے پارٹیاں نکلتے ہیں خود ہی، اور پارٹیاں نکلنے کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تختے آپس میں خود ہی جڑ جاتے ہیں اور ان کی ایک کشتی بن جاتی ہے، اور کشتی بننے کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ کشتی میں سواریاں بھی آ جاتی ہے،
اور کشتی خود ان سواریوں سے کرایہ بھاڑا بھی لے لیتی ہے، اور وہ کشتی آپ ہی روانہ ہو جاتی ہے، پھر آگے جہاں پر ان کو پہنچنا تھا وہاں پر پہنچا کر کے کشتی واپس بھی آ گئی۔ تو میں یہ سین اور یہ منظر دیکھ کر بہت اچنبے میں، بڑا تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو جس وقت آپ نے یہ بات کہی نا، تو اسی دیر یہ نے، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کہ آپ امام صاحب ہو کر کے آپ جھوٹ بولتے ہو، ایک درخت سے خود ہی تختے کٹ جانا، اور پھر ہی کشتی خود بخود بن جائے، اور پھر کشتی کے اندر سواریاں آ جائے، کشتی خود بخود چلنے بھی لگ جائے، اور کرایہ بھاڑا بھی خود بھی وہ کشتی وصول کر لے، اور سواریوں کو چھوڑ کر کے واپس بھی آ جائے، تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، یہ آپ کیا جھوٹ بات کر رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ اگر یہ بات جھوٹ ہے کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ پھر کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا کارخانہ کون چلا رہا ہے؟ کون سورج نکال رہا ہے؟ کون چاند نکال رہا ہے؟ کون ستارے کو روشنی دے رہا ہے؟ کون ہوائیں چلا رہا ہے؟ کون پانی برسا رہا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو بتاؤ پھر زمین اور آسمان کا یہ کارخانہ کون چلا رہا ہے؟ اس کا بھی کوئی چلانے والا ہوگا۔ اسی کے چلانے والے کو ہم اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں۔ وہی زمین اور آسمان کا، سارے سنسار کا بنانے والا، پالنے والا ہے، اسی کو ہم رب تبارک و تعالی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ احسان ہی کہ اللہ پاک نے آپ کو اور ہمیں اپنی معرفت، اپنا پتہ اور اپنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عرفان عطا فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جن لوگوں کو سمجھ عطا فرمائی، سمجھ تو سب کو ہے مگر لوگ سمجھ اپنی کام میں نہیں لیتے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، نبی پاک کا، اولیاء اللہ کا، بزرگوں کا، اسلام کا۔ اسی طرح ایک مائی تھی، ایک بائی بڑی عمر کی، وہ کیا ہے کہ چرخہ چلایا کرتی تھی، تو وہ چرخے پر مطلب یہ کہ سوت وغیرہ کاتا کرتی تھی، تو چرخہ چلایا کرتی تھی۔ تو اس کو کسی عالم نے، کسی مولانا صاحب نے جا کر کے پوچھا، کہا کہ مائی تو صرف چرخہ ہی چلاتی ہے یا تجھے کچھ اللہ کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ جب اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس کو پوچھا کہ یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ موجود ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس سب سے بڑا ثبوت میرا چرخہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میں چرخہ جب چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، اور جب میں چرخے کے پاس سے ہٹ جاتی ہوں، دوسرے کام میں لگ جاتی ہوں، تو چرخہ رک جاتا ہے اور یہ چلتا نہیں ہے۔ تو میں نے اسی سے اندازہ لگا لیا کہ جب ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو زمین اور آسمان کا کارخانہ اور زمین اور آسمان کا یہ چرخہ کون چلا رہا ہے؟ اس کا چلانے والا وہی ایک خدا ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی اللہ ہے۔ پھر اسی عالم نے، مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو کہا اس کا تمہارے کو کیسے اندازہ ہوا کہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اگر برابر کی طاقت و شکتی والے اگر دو ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ میں بارش برساؤں، دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی بارش نہیں برسانی، ایک کہتا کہ ابھی اس کو مارنا ہے، اور دوسرا کہتے تھا کہ نہیں اس کو ابھی 10 سال اور زندہ رکھنا ہے۔ اس طرح جھوڑ اور جھگڑا ہو جاتا دونوں خداؤں کے اندر۔ خدا ایک ہی ہے، اور میرا لیے سب سے بڑا ثبوت یہ میرا چرخہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب چرخے کو چلاتی ہوں تو برابر چرخہ اپنے حساب سے، لمٹ سے، اپنے لیول میں چلتا رہتا ہے، اور اگر میں کسی اور دوسری عورت کو اگر اپنے پاس بٹھاؤں اور وہ بھی چلائے اور میں بھی چلاؤں
تو کیا ہے کہ وہ تیز چلا رہی ہے، میں مندہ چلا رہی ہوں، میں مندہ چلاتی ہوں، وہ تیز ہاتھ لگا رہی ہے، تو اس طرح کر کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمارے چرخے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو بہت بڑی طاقت اور قدرت اور شکتی کا مالک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کے برابر اگر کوئی اور ہوتا تو ضرور دنیا میں، زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ ایک کہہ دیتا کہ میں دن کو آج کیا ہے کہ 4 گھنٹے اور زیادہ لمبا کر دوں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں رات اتنی ہونی چاہیے، وہ کہتا کہ نہیں رات اب میں 5 گھنٹے اور بڑھا دوں گا، اس طرح جھگڑا اور فساد ہو جاتا۔ تو اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک ایک ہی ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے برابر کسی کے پاس قدرت نہیں، اور سب اسی کے محتاج ہیں، اور سب کو اسی کی عبادت اور اسی کی پوجا اور اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں بس یہی سبق دیتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنی عبادت کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔